أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید نازل فرمانے کے بارے میں آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی، اور جنہیں معلوم نہیں ہے انہیں جاننا چاہیے کہ قرآن مجید یک لخت یک بارگی ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ پہلی وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غار حرا میں نازل ہوئی، اس کے بعد پے در پہ مسلسل 23 سال تک وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گاہے بگائے ضرورت کے تحت جب اللہ تعالیٰ کے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ کے رہنمائی کی، اللہ کے تعلیم کی، اللہ کے ارشاد کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کی تربیت کی ضرورت ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرماتا جاتا۔ 23 سال میں یہ قرآن مکمل ہوا ہے۔ تو پھر اس بات کے فرمانے کا کیا مقصد ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، یعنی آغاز، نزول کا آغاز جو ہے، ابتدا، اس کی شروعات جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن کی صفات بیان فرمائیں کہ جو قرآن نازل ہوا ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام کی تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان موجود ہے، یعنی اس میں جو نصیحتیں ہیں، اس میں جو تمثیلات ہیں، اس میں جو بیانات ہیں، اس میں جو تعلیمات ہیں، اگر لوگ اس پر غور کرنا شروع کریں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کو پا جائیں گے، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں گے۔ یہ قرآن جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہدی للناس، جیسے دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کی صفت کے طور پر یہ بات بیان فرمائی، قرآن مجید کا یہ وصف بیان فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن، بے شک یہ قرآن جو ہے سب سے زیادہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے وہ راستہ دکھاتی ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اور فرمایا وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے دلائل ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح اور روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے، اس مہینے کا روزہ رکھے۔ یہ روزے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں دیا، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پر مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم یہ گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم جو ہے وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت میں رمضان المبارک کے فضائل بھی ہیں۔ رمضان کے بارے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے، یعنی رمضان کا لفظی معنی کیا ہے، یہ رمض سے ہے، اور اس کا معنی لغت میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ شدت وقع الشمس علی الرمل، ریت پر دھوپ کی تپش، سورج کی شدت، اس کو کہا جاتا ہے رمض کو، یعنی جیسے سخت گرمی
اس چیز کو لغت میں کہا جاتا ہے، لغوی معنی یہ اس کے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں آئے، بسا اوقات رمضان جو ہے وہ سردیوں میں بھی آتا ہے، لیکن اس کے لفظی معنی شدت کے، تپش کے، جلانے کے، چونکہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے اس لیے رمضان کہا جاتا ہے اس کو، یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور احتساب یعنی حصول ثواب کے غرض سے، اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہو، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اس نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بخش دیا جائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو رمضان کی یہ فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کا لفظ جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، اللہ کے بہت سے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ کو پکارو۔ تو کہتے ہیں کہ ان ناموں میں سے ایک نام رمضان بھی ہے، اس لیے رمضان کے مہینے کو صرف رمضان نہ کہا کرے۔ حدیث پیش کرتے ہیں سنن کبریٰ بہقی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ ولكن قولوا شہر رمضان، یہ مت کہا کرو کہ رمضان، اس لیے کہ رمضان جو ہے، رمضان یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہاں البتہ تم یہ کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان کہا کرو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ابو معشر، اس پر کلام ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسے روایت کیا سنن کبریٰ بہقی میں تو یہ کلام بھی نقل کیا محدثین کا کہ یہ مجروح راوی ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، اسی لیے یہ کہنا درست بات نہیں، صحیح بات نہیں کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ یہ مہینوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو رمضان کی فضیلت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روزے فرض کیے، ویسے تو مہینے 12 ہیں، اللہ کسی بھی مہینے میں فرض کر سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے، کہ جس کے بارے میں جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کے اندر روزے کی فرضیت جو ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، مطلب یہ ایک طرح کی تسلی دی ہے کہ تم گھبرا نہیں جانا کہ صرف ہم پر روزے فرض ہوئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے ہیں، اور اس فضیلت کا مقصد بھی بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یعنی یہ روزہ جو ہے وہ تقویٰ کی تربیت کے لیے ہے، روزے کا مقرر کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی ہم حرام کاموں سے اور ایسے تمام کاموں سے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے بچنے والے بن جائیں، اس سے رکنے والے، باز آنے والے، اس سے اجتناب کرنے والے بن جائیں، اور جن باتوں کا حکم دیا اس کو بجا لانے والے ہو جائیں، یہ مقصد ہے روزہ فرض کرنے کا، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے روزہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے پہلی چیز شہادت ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر استطاعت ہو تو پھر جو ہے وہ حج بیت اللہ کرنا اور روزے رکھنا،
زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ استطاعت پر ہے، مال ہو تب، اور رمضان کے روزے اور نماز اور شہادتین یہ تو ہر مومن پر لازم ہے اور ہر ایک کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ روزے کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اس اعتبار سے غور کریں کہ ساری عبادات اللہ کے لیے، خواہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دعا ہو، تمام عبادات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو تمام عبادات میں روزے کی اپنی ایک انفرادیت ہے، ایک خصوصیت ہے جو دوسری عبادات میں نظر نہیں آتی، وہ ہے اس کا مخفی ہونا، اس کا چھپا ہوا ہونا، اس کا پوشیدہ ہونا، اس کا ظاہر نہ ہونا۔ تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ ظاہری عبادات ہیں، ظاہری عبادات ہیں، اور اس کا ہمیں حکم بھی ایسے ہی دیا گیا ہے۔ مثلا ہمیں صرف نماز کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی مسجد میں آنا ہے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کے سامنے ایک ظاہری عبادت ہے۔ روزہ ایسا نہیں ہے، روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ سب اجتماعی طور پر ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں، پوری امت اجتماعی طور پر ایک ہی مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول لیکن یہ عبادت جو ہے ظاہری عبادت نہیں ہے، پوشیدہ عبادت ہے۔ نماز جو ہے وہ ظاہری عبادت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ آپ دیکھیں، بنیاد اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن اگر اسلامی نظام قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو تو حکومت جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرتی ہے، اس کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے، عاملین زکوٰۃ جو ہیں ان کو بھیجا کرتے تھے، پھر وہ مال دیکھ کر کے اس حساب سے زکوٰۃ لے کر کے آیا کرتے تھے، بیت المال میں جمع کرایا کرتے تھے۔ اب وہ سسٹم نہیں رہا، اب جو ہے وہ لوگ انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، پہلے عاملین دیکھتے تھے کہ یہ اتنا مال ہے اس کے پاس اور یہ زکوٰۃ لے جا رہے ہیں ہم اس سے، تو نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اب جن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حج ہے تو حج بھی ایک ظاہری عبادت ہے، یعنی احرام باندھنا پڑتا ہے، باقاعدہ نظر آتا ہے منفرد دوسروں سے کہ بھائی اس نے احرام باندھا ہوا ہے، یہ حاجی ہے، ان دنوں میں حج کے دنوں میں احرام باندھا ہوا ہے، یہ حاجی ہے، یہ سر مڑا کر کے آیا یہ حاجی ہے، عمرے کی عبادت ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے سب کے سامنے، اور باقی چیزیں بھی۔ لیکن روزے کا معاملہ کیا ہے؟ نظر نہیں آتا۔ تو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اور بندہ اس کے علاوہ تیسرا فرد نہیں جانتا۔ مثلا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے اور کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر بھی نہیں کرتے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ عبادت چھپی ہوئی عبادت ہے، یعنی اس عبادت کا تعلق صرف عابد اور معبود کے ساتھ ہے، خالق اور مخلوق کے ساتھ ہے، مالک اور مملوک کے ساتھ ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ خالص مخفی عبادت ہے، پوشیدہ عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ صوم لی، روزہ میرے لیے، باقی عبادات بھی جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعلیم دیتے ہوئے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری صلاۃ
یعنی میری نماز، وہ نسکی مراسم عبادت یا قربانی جو بھی کہہ لے، قربانی یا مراسم عبادت، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر سخت گرمی ہوتی ہے، ہم وضو کر رہے ہیں، وضو خانے پر بیٹھے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا پانی آ رہا ہوتا ہے، کئی جگہ پر میٹھا پانی ٹھنڈا پانی، اور اس وقت ٹھنڈا پانی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، گرمیوں کے موسم میں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کلی بھی کرتے ہیں منہ میں، کلی بھی کرتے ہیں، اور کلی کے بعد ہم اپنا منہ اچھی طریقے سے صاف کر لیتے ہیں، یعنی سارا پانی خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارا پانی۔ شاید میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اچھی طریقے سے تھوکنا چاہیے، اچھی طریقے سے تھوکنا چاہیے، وگرنہ وہ ہمارے ایک دوست والی بات ہو جائے گی، وہ کہتا تھا کہ یار روزہ بھلے کتنی گرمی ہو بندہ وضو کرے تو بس پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ ہماری تو نہیں ختم ہوتی، پیاس ختم نہیں ہوتی، وضو کرنے سے تو پیاس ختم نہیں ہوتا کہ پیاس ختم ہو جائے، پیاس تو لگتی رہتی ہے بھائی، جب تک پانی نہ پیے تو پیاس تو لگتی رہتی ہے، حلق خشک ہوتا ہے، منہ خشک ہوتا ہے، تمہارے کیسے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے؟ تو بتانے لگا یار آپ جب کلی کرتے ہیں تو پھر بعد میں جب منہ میں تھوڑا مطلب کلی کے بعد آپ پانی گرا دیتے ہیں نا، تھوڑا پانی منہ میں رہ جاتا ہے تو بندہ پی لیتا ہے تو حلق تو تھوڑا سا تازہ ہو جاتا ہے نا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کا روزہ نہیں ہوگا اگر آپ نے ایسی حرکت کی، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ نماز یعنی جب آپ روزے کی حالت میں ہو کلی کریں تو اچھی طریقے سے پانی تھوک دیا کریں، کلی کرنے کے بعد اچھی طریقے سے، صرف کلی نہیں اس کے بعد بھی ایک دو بار تھوک یعنی پھینکیں، تھوک ماریں تاکہ جو ہے نا وہ پانی نکل جائے۔ ایسے تو پھر بڑی آسانی ہے، 5 نہیں لوگ 10 بار وضو کریں گے، پھر تو لوگ 10 بار وضو کریں گے، پانی ملتا رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے اچھے طریقے سے پانی صاف کرنے کی؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ناک میں پانی ڈالنے کے لیے مبالغے کا حکم دیا ہے، اس میں مبالغہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان كنت صائما۔ صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم یعنی ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کیا کرو۔ عام حالت میں جب آپ وضو کریں تو ناک میں بس بعض لوگوں کی عادت ایسے سرے میں پانی ڈالا ختم، ناک کے سرے پر پانی رکھا، ناک کے کونے پر پانی رکھا اور بس ایسے نہیں، تھوڑا سا کھینچے، استنشاق پانی لینا، ناک میں پانی لینا ہوتا ہے، تھوڑا سا اندر کھینچیں، نرم ہڈیوں تک پانی پہنچے، مبالغہ کریں اس میں، اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ ہاں اللہ یہ کہ تمہارا روزہ ہو، یعنی روزے کی حالت میں ایسے نہیں کرنا، وگرنہ پھر ان کی طرح کہیں گے کہ جی وہ پانی تو حلق میں پہنچ جاتا ہے، تو روزے میں مبالغہ منع ہے۔ تو اسی طرح روزے میں اس کا اہتمام کریں، کلی کے بعد اچھی طریقے سے پانی ڈال دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک قطرہ پانی ہم حلق کے نیچے نہیں اتارتے، جان بوجھ کر نہیں اتارتے۔ کیوں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ یعنی میرے منہ کے اندر کا معاملہ ہے نا، وہ بظاہر تو میں نے کلی کر دی، اب ایک قطرہ پانی میں حلق کے نیچے نہیں اتار رہا۔ کیوں نہیں اتار رہا؟ اس لیے کہ اس وقت ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات پختہ طور پر راسخ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو بات ہے عبادت کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھلے نہ دیکھ رہا ہو، بند کمرے میں کوئی نہیں ہے پورے گھر میں، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے، پھل بھی رکھے ہوئے ہیں، کھانا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن ایک دانہ آپ اس میں سے اٹھا کر کھاتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزے کی انفرادیت ہے کہ اس کے اندر، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کون روزے سے اور کون روزے سے نہیں۔ تو یہ جو ہے غیر متزلزل ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزہ کما حقہ، جیسا کہ اس کے حقوق ہیں وہ پورے کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ روزہ کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا اجزی بہ. بنی آدم کا، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. تو پھر اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یترکو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. روزہ میرے لیے کیا مطلب کہ وہ میری رضا کے لیے، وہ میری خاطر، وہ میری وجہ سے، وہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے. یترک طعامہ، وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے جو وہ پینا چاہتا ہے، اور اپنی جائز خواہش کو چھوڑ دیتا ہے. جائز خواہشات جو اس کی ہیں روزے کی حالت میں وہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے میری وجہ سے، تو اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور صحیح مسلم شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل جو ہے، ہر نیکی، ہر حسنہ جو ہے وہ 1 سے لے کر 10 تک 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ایسے گنتی میں کہ 10 نیکیاں ملیں گی یا اسے 1000 نیکیاں ملیں گی، ایسے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی. یعنی انسان کو 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 1 نیک عمل کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں. اجر و ثواب میں 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس سے بھی بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ ایسے مخصوص گنتی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ فضیلت بیان نہیں فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اتنا اجر دوں گا، بلکہ فرمایا کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں. کیوں؟ یدعو طعامہ من اجلی، وہ اپنے شہوات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ اخلاقی تربیت کا ایک ذریعہ بھی ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے کہ ہماری اخلاقیات اچھی ہو جائیں، روزے میں ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے. تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اور دوسرا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ایک اچھا اور پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جس میں تمام لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والے ہوں، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کے عزت کا خیال رکھنے والے ہوں. یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں اس بات کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اگر انبیاء کی دعوت کو ہم پڑھیں قرآن مجید میں تو یہ بات نظر آتی ہے. اور روزہ جو ہے وہ اسی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. کس کس چیز سے بچنا ہے ہم نے؟ دیکھیں صحیح بخاری شریف سے مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يسخر. جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، یعنی کوئی ایسا دن جس میں اس نے روزہ رکھا ہو، رمضان کا تو ہر دن ہوتا ہے الا یہ کہ وہ مریض نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو. رمضان کا تو ہر دن، اس کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھتے ہیں. کوئی سا بھی روزے کا دن ہو تو اس دن فلا يرفث، وہ فحش گوئی نہ کرے، فحش گندی باتیں نہ کرے، ننگی باتیں نہ کرے، گندی بیہودہ باتیں نہ کرے. ولا يسخف، اور بد کلامی، بازاری انداز، شور شرابہ اختیار نہ کرے. فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اسے گالی بک ڈالے،
گالی بک دے، برا بلا کہے تو او قاتلہ، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اس سے لڑنا شروع کر دے، لڑائی شروع کر دے، مار پیٹ شروع کر دے، تو فلیقل انی صائم، وہ بولے کہ نہیں بھائی میرا روزہ ہے، میں آج روزے سے ہوں، یعنی میں رکا ہوا ہوں۔ روزے کی بنیادی ایک لفظی معنی رکنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز سے رک جانا، تو میں روزے سے ہوں۔ وہ جو ہے روزے کی وجہ سے وہ لڑائی سے، بدگوئی سے، بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، فحش گوئی سے، گندی باتوں سے بچے، بد اخلاقی سے بچے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ لیکن آج کل عموماً ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بات بات پر دھمکی دے رہے ہوتے ہیں، دماغ خراب مت کرو میرا روزہ ہے، دماغ خراب مت کرو میرا روزہ ہے۔ تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ جملہ بڑا مطلب ظاہر کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں اگر ہم نے مسکرایا، مطلب مسکراتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ انطلقا اخا کا، کہ تو اپنے بھائی سے ایسے ملے کہ تیرے چہرے پر رونق ہو، مسکراہٹ ہو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہوتا ہے کہ روزے میں اپنے منہ پر زبردستی 12 بجائے رکھنے، عجیب طرح کا غصہ منہ پر، چہرے پر رکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ روزہ ہے۔ اگر میں ایزی رہا، مسکراتا رہا، ایزی چہرے کے ساتھ، مطلب ایزی پیش آیا لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں کو شک ہوگا کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ اپنے روزے کو کنفرم کروانے کے لیے منہ پر ایک مطلب مخصوص غصہ زبردستی کا لایا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نارمل رکھیں، لڑائی کرنی نہیں ہے، لیکن بات بات پر غصہ، دماغ خراب مت کرو میرا روزہ ہے۔ اور مارکیٹوں میں شور شرابہ، اور ان دنوں میں تھوڑا سا کسی کو ٹچ بھی ہو جائیں تو آگے سے وہ جو ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ بس آپ نے تندور میں ہاتھ ڈال دیا یا جلتے توے پر ہاتھ رکھ دیا ہے، وہ ایسے تپا ہوا ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا۔ تو یہ چیزیں روزہ نہیں ہے۔ اور پھر ایسے میں ہماری طرف سے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو، روزہ لگا ہوا ہے، روزہ ہی تو نہیں لگا، اگر اسے روزہ لگ جاتا تو یہ ایسی حرکت نہ کرتا۔ کہتے ہیں اسے روزہ لگا ہے، روزہ نہیں لگا ہے اسے۔ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو پھر وہ کوئی فحش گوئی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، بازاری انداز سے، یعنی سوکیانہ کلام، شور شرابہ، بد اخلاقی والی باتیں، بدتمیزی والی باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی گالی بھی دے، کوئی لڑ بھی پڑے تو کہے نہیں بھائی میں گالی نہیں دے رہا، میں نہیں لڑ رہا، میرا روزہ ہے، اس کو روزہ لگا ہے۔ کہ جس کے اخلاق قائم ہیں اس کو روزہ لگا ہے۔ کہ جس کے چہرے کی رونق یعنی مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی، ہاں پیاس ہے، تو کیا تم لوگوں کی وجہ سے پیاسے ہو جو تم لوگوں پر تپ رہے ہو، لوگوں پر غصہ ہو رہے ہو؟ کیا مطلب جیسے بھوک کی حالت میں جانور پریشان ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پڑوسی کی بکریاں جو ہیں دن میں کرتی رہتی ہیں ساری رات، اگر انہیں گھاس نہ ملے، وہ بہت سارا گھاس دیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی، یعنی جانور کو جیسے کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا تو وہ شور کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کو بھی کھانے پینے کو نہیں ملا تو وہ بات بات پر جھگڑ رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے ایک دوسرے کو۔ تو ایسے انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ سوچے کہ روزے نے اس میں کیا تبدیلی پیدا کی۔ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ گناہ کو چھوڑنے والا بن جائے، وہ بد اخلاقی کو چھوڑنے والا بن جائے۔ ایک بندہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کرے، ایک بندہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو پھر وہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ زیادتی کرے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دعا سکھائی۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، جو انصار و مہاجرین کے بعد آنے والے مومنین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے۔ ربنا ولا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ
ہمارے دلوں کے اندر، یہ دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا غل یعنی دھوکا، خیانت، کینہ، بغض، حسد، عداوت، نفرت، دشمنی ایسی چیز نہ رکھنا، حسد اور جیلسی، اے اللہ ہمارے دلوں کو اس چیز سے پاک صاف رکھنا۔ ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے دل میں کسی قسم کا کینہ نہ ہو۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہے اور تم اپنے ساتھی کے لیے، اپنے مسلم بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک ہی مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے، جن کے ساتھ صف میں آپ قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دل اتنے دور ہیں کہ آپ اپنے دل میں یا میں اپنے دل میں ان کے لیے نفرت رکھتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، عداوت رکھتا ہوں، کینہ رکھتا ہوں، حسد رکھتا ہوں، جلن رکھتا ہوں، تو پھر سوچیں کہ مجھ پر روزے نے کیا اثر کیا۔ ایک عام حالت میں بھی اللہ ایمان والوں کو یہ دعا کیوں سکھا رہا ہے کہ وہ یہ اپنے دل بار بار یہ دعا کریں اپنی زبان سے کہ رب ہمارے دلوں میں اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے کسی قسم کا کینہ، کسی قسم کا حسد، کسی قسم کا بغض، کسی قسم کی دشمنی، عداوت، نفرت، جلن، حسد، یہ چیزیں نہ رکھنا ہمارے دل کے اندر۔ لیکن ہمارے دل ہے کہ روزے میں بھی اس سے پاک نہیں ہوتے۔ روزہ جو سراپا عبادت ہے، روزے کی حالت میں اگر آپ سو بھی رہے تو اب عبادت میں، نماز میں سو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، روزے میں سوئیں گے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے آپ بچ جائیں، تو سونا ہی بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ جو ہے نا وہ تکیہ لیں اور پھر افطاری کے وقت اٹھیں۔ بولے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ عبادت ہے، عبادت ہے لیکن نمازوں کا وقت کا خیال رکھیں، فرض نمازوں سے غافل نہ ہوں، اور ذکر و اذکار بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، تلاوت بھی کریں، لیکن فضول گوئی سے یا ڈرامے دیکھنے سے کہ ٹائم پاس ہو جائے گا، فلمیں دیکھنے سے کہ ٹائم پاس ہو جائے گا، اس سے بچیں۔ اس سے ٹائم پاس نہیں ہوگا، سارا ٹائم خراب ہوگا اور روزہ بھی خراب ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر آپ اپنی زبان کو، اگر ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو اور اپنے دل و دماغ کو پاک نہ کر سکیں تو پھر یہ روزہ کیسا روزہ ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، فرمایا کہ جو شخص جو ہے جھوٹی بات، بری بات، غلط بات کہنا اور غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پینا چھوڑ دے۔ کھانا تو حلال ہے نا، پینا حلال ہے، کھانا اور پینا حلال ہے، اللہ تم سے حلال کیوں چھڑوا رہا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر یعنی اتنی طاقت پیدا ہو، تمہاری یہ تربیت ہو کہ تم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑنے والے بن سکتے ہو، تو حرام بھی چھوڑو جو ہمیشہ ہی حرام ہے، تو ہر حال میں حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ بد نظری روزے کی وجہ سے حرام ہوئی، غیبت روزے کی وجہ سے حرام ہوئی، چغلی، حسد، کینہ، عداوت، نفرت، دشمنی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، خیانت کرنا، چیٹنگ کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، یہ روزے کی وجہ سے حرام ہے؟ نہیں تو ویسے بھی حرام ہے۔ 24 آور آپ روزے میں ہو یا نہ ہو، ہر وقت یہ حرام ہے، ہر وقت یہ حرام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ اسے چھوڑ نہیں رہے ہو جو ہمیشہ حرام ہے، اور یہ جو عارضی طور پر حرام کیا گیا ہے جبکہ یہ پاکیزہ رزق ہے، جن کے کھانے پینے کا اللہ نے تمہیں حکم بھی دیا ہے، جس میں تمہاری زندگی کا سامان رکھا ہے، جس میں تمہاری طاقت قوت کا سامان رکھا ہے، اسے تم چھوڑ دو تو اللہ کی اس کی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ روزے کے ذریعے سے تمہیں پاک، صاف ستھرا، نکھرا بنانا چاہتا ہے، تمہیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اس مقصد کو سمجھ کر روزہ رکھو گے تو پھر تمہیں روزے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت سے ہمارے بھائی